السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل مرسی اینڈ پیس میں آپ کا دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے اس ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ یہ کسی کے لیے تبدیلی کا ذریعہ بن سکے، تاکہ کوئی ان ویڈیوز سے کوئی دینی سبق لے سکے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا ویڈیو ہے، وہ اس پہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کن کن چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہوگا۔ ایک مولوی صاحب اور ایک بے نمازی کا واقعہ ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی بہت ساری تکلیفیں ملتی ہیں، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اور دل اللہ کا گھر ہے، اور اگر وہ سیاہ ہو جائے تو اللہ بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا گناہوں کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، گناہوں کی سزا جو ملتی ہے یا گناہوں کا نقصان جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ دور ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سجدے کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دوسرے نقصان یہ ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت ہمارے زبانوں پہ، ہمارے دل میں، ہمارے جو ہے عمل میں وہ رحمت والی چیز نہیں رہتی۔ ہم جو ہے وہ ایک کھوکھلا انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک کھوکھلا بن جاتا ہے بنا نیکی کے۔ ٹھیک ہے، تو گناہوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوتے ہیں دنیا میں ہی۔ آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہیں، لیکن دنیا میں جو ہیں وہ بہت سارے نقصان آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز پڑھتے اچانک چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ خود نہیں پڑھ رہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس نہیں بلا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں نہیں بلا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے جھکا نہیں رہا، کیونکہ جھکنا جو ہے اللہ کے سامنے وہ ایک بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جو انسان اس دور میں، اس فتنہ دور میں نماز کا جو ہے پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ آپ یہ سمجھ لیں کہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گناہ ہیں وہ گناہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ اگر آپ استغفار بھی کرتے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اکثر نماز پہ جاتے تھے، تو ان کا ایک دوست تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ مولوی صاحب جو ہے ان کو کہتے تھے کہ نماز پہ چلو، تو وہ کہتا تھا آج نہیں کل پڑھوں گا۔ وہ کہتا تھا اللہ معاف نہیں کرے گا، تم پڑھو نماز، گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، تو وہ کہتا تھا اللہ معاف کر لے گا۔ پھر دوسرے دن اس نے جو ہے وہ مولوی صاحب نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، نماز جو نہیں پڑھیں گے وہ ان کو گناہ ہوتا ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ تو وہ پھر اس بندے نے کہا، ان کے دوست نے کہا کہ آپ جائیں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا یا پھر نہیں پڑھوں گا، جو بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا اللہ معاف کر لے گا۔ ہر بار کا یہی معمول تھا۔ تو ایک دن مولوی صاحب کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے غصے میں جو ہے آ کر کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے کہ اس نے میری قسم کیوں کھائی، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن جو مولوی صاحب تھا اس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھوں گا، باقی اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ آپ آج 2 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو کل 3 وقت پڑھیں گے۔ اگر اس طرح آپ نیت رکھیں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، اور آپ نماز جو ہے وہ سب سے پہلا کام ہے جو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو گناہوں کے نقصانات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے، تو گناہوں کے نقصانات جو ہیں وہ کافی ہیں۔ آپ ان نقصانات سے تبھی بچ سکتے ہیں جب آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی کی طرف پہلی دیوار جو ہے وہ نماز ہے۔ برائی اور کفر اور ایمان کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ نماز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نماز شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی کم ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔